اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان تجوید کے سبق کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے علامات وقف ہے، یعنی کہاں ہم نے سٹاپ کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا۔ تو یہ علامات آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا، سکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سامعین، علامات وقف میں سے ایک یہ گول دائرہ ہوتا ہے جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، عموماً یہ وہاں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کہ آیا یہاں رکنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو علامات وقف میں سے گول دائرے کے بارے میں اس کا مطلب ہوتا ہے وقف تام۔ گول دائرے کی اس علامت کا مطلب ہے مکمل رکنا، یعنی آیت جو ہے ختم ہو گئی ہے اور یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے میم۔ یہ جو میم ہے یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یعنی وقف کرنا لازم ہے۔ اس علامت پر رکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آیت کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے وقف لازم جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، تو یہاں رکنا لازمی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تا۔ اس تا کی جو مطلب ہے، تا علامت ہے وقف مطلق کی۔ کیا مطلب؟ اس علامت پر رکنا ضروری ہے، یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں، لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے جیم ہے، اس کا یہ علامت ہوتی ہے وقف جائز کی، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے۔ سامعین، اسی طرح زا ہے، زا وقف مجوز، یعنی اس پر وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو ہے صاد ہے، یہاں یہ جو علامت ہے یہ وقف مرخص، یعنی اس علامت پر ویسے تو نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے، رک سکتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر ایک لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے درمیان میں سلے، یہ علامت ہوتی ہے الوصل الاولا، یعنی بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اور جو آٹھویں نمبر پر قاف ہے، قاف کا یہ علامت ہے قیل علیہ الوقف کی، یعنی قیل علیہ الوقف کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں وقف کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ سامعین، اسی طرح نویں نمبر پر صاد لام، صل کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے قد یوصل۔ قد یوصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بہتر یہ ہے کہ یہاں رک جائیں، لیکن نہ رکنا بھی جائز ہے۔ اور بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا قاف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ اور 11ویں نمبر پر ہے سکتہ۔ سکتے کا کیا مطلب ہے؟ خاموش، یعنی یہاں پر تھوڑی دیر آواز بند کر دیں لیکن سانس نہ توڑیں، جیسے من راق، من۔ اب یہاں ان دونوں کے درمیان سکتہ کرنا ہے تو آواز کو روکیں گے اور سانس نہیں نکالیں گے، من راق۔ اور
اسی طرح 12ویں نمبر پر ہے وقفہ، یعنی یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کر دیں اور سانس نہ توڑیں۔ وقفہ بھی کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ سامعین انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ایک بحث ہے صاد اور سین کی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔